الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من هو محبوب و مرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر صدق اللہ العلی العظیم۔ علماء باوقار، عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں، ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقائے دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدنی الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ حضرات گرامی، اس وقت ہم اور آپ حضور مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کے ولادت طیبہ کے جشن 100 سالہ کی عظیم اور پرشکوہ تقریب میں موجود ہیں۔ دنیا میں بڑی عظیم شخصیتیں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ دنیا کے اس اسٹیج پر بڑے بڑے سائنسداں، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے ارباب علم، بڑے بڑے محققین اور بڑے بڑے ارباب ادب پیدا ہوتے رہے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن تاریخ انسانی میں ان بڑوں کا کاموں کے ساتھ نام تو محفوظ ہوتا ہے، مگر اس کی جشن ولادت، ان کے جشن ولادت کو انسانی زندگی کے ایک عظیم دن کی حیثیت سے کہیں نہیں منایا جاتا۔ سرکار مفتی اعظم ہند کی ولادت طیبہ کا یہ عظیم دن اگر کسی مفکر کا دن ہوتا، سبحان اللہ، سبحان کسی مصنف کا دن ہوتا، کسی محقق کا دن ہوتا، محض کسی ادیب اور شاعر کا دن ہوتا، تو یقیناً نہ دیوانوں کا یہ مجمع ہوتا اور نہ فرزانوں کی یہ جماعت ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم ہند کا یہ دن دراصل اپنے دور کے ایک سرمد کا دن ہے، سبحان اللہ، ایک منصور کا دن ہے، سبحان اللہ، ایک عاشق رسول کا دن ہے، سبحان اللہ، ایک دیوانہ عشق مصطفیٰ کا دن ہے، ایک عامل بالحدیث کا دن ہے، ایک پیکر عشق مصطفیٰ کا دن ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عشق جہاں جہاں قدم رکھتا ہے زندگی کے مینار تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آج جو ہم یہ دن منا رہے ہیں، دراصل ہم ان کے نقوش قدم پر اپنی زندگی کے، اپنے مستقبل کے وہ عظیم مینار تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے عقیدے، ہمارے عمل اور ہمارے کردار کی بلندی کی ضمانت بن جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یادیں سہارا ہوتی ہیں زندگی کے لیے۔ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم حضور مفتی اعظم ہند کی یادوں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ جینا جانتے ہیں بلکہ مرنا بھی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم زندگی کی اس شام کو اپنے گلے سے لگانا چاہتے ہیں جس شام کے پردے میں مفتی اعظم ہند کے چہرے پاک کے روئے زیبا کی تابانیاں موجود ہوں اور جلوہ باریاں موجود ہوں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن 100 سالہ حضور مفتی اعظم ہند۔ میں اپنی تقریر کو رویش عام سے ہٹ کے جو مجھ سے سننے کے عادی رہے ہیں آپ، آج میں کچھ نئے انداز سے پیش کرنا چاہوں گا
اس لیے کہ ڈاکٹر یعقوب زکی نے جو اشارے دیے ہیں ان اشاروں کی وضاحت نہ کرنا ان کے بڑے تحقیقی مقالے کے ساتھ ناانصافی ہوگی. انہوں نے سرکار اعلی حضرت فاضل بلیلوی اور ان کے وصال اور ان کی ولادت طیبہ کے درمیان تاریخ کے دو عظیم واقعات کا تذکرہ کیا ہے. پہلا واقعہ جنگ آزادی 1857 ہے اور دوسرا واقعہ سقوط خلافت اسلامیہ ہے، سقوط ترکی ہے. ان دونوں واقعات کے ذریعے سے امت مسلمہ کن راہوں پہ لگ گئی ہے، یہ دراصل آج جو ہم کچھ کاٹ رہے ہیں یہ بیج کے درمیان میں بوئے جانے والے پودوں کے نتائج ہیں اور اس کے اثرات ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، وہابیت کیا ہے، یہ کس طرح سے پیدا ہوئی اور کس طرح سے اس نے جنم لیا، اس کو دیکھنا ہے تو 1857 سے پہلے کی تاریخ کا آپ کو مطالعہ کرنا ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، میں دنیا بھر کے انسانوں کو چیلنج کر کے کہتا ہوں، وہ افریقہ کا بسنے والا انسان ہو، وہ امریکہ کا بسنے والا مسلمان ہو، یورپ کا بسنے والا ہو، سعودی عرب کا بسنے والا ہو، حجاز مقدس کا بسنے والا ہو یا ہندوستان کی زمین کا بسنے والا ہو، 1857 سے پہلے تم دنیا میں مسلک اہل سنت کے علاوہ دنیا میں کوئی تحریک نہیں دکھا سکتے ہو، کوئی دوسرا عقیدہ نہیں دکھا سکتے ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تم دکھا ہی نہیں سکتے. 1857 کے انقلاب سے پہلے انگریز اسے غدر کا نام دیتا ہے، انگریز اسے دراصل دھوکے کا نام دیتا ہے، انگریز اسے بغاوت کا نام دیتا ہے، مگر ہم اسے جہاد آزادی کا نام دیتے ہیں، جہاد حریت کا نام دیتے ہیں، ہم اسے ضمیر و فکر کی آزادی کا نام دیتے ہیں، ہم اسے اس بات کے نام سے منسوب کرتے ہیں کہ ہم نے پہلی بار خاص طور پہ مسلم قوتوں نے جمع ہو کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا اور اس بات کی کوشش کی کہ ان کی غلامی کی زنجیریں اپنے گلے سے اتار دیں اور اپنے قدموں سے توڑ دیں. اس جہاد آزادی کے بعد انگریزوں نے سوچ لیا، انگریزوں نے محسوس کر لیا، انگریزوں نے جان لیا کہ بغاوت اگر کی ہے، انقلاب کا پرچم اگر بلند کیا ہے تو علماء حق نے کیا ہے، اہل حق نے کیا ہے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی نے کیا ہے، جناب کفایت علی کافی نے کیا ہے، حضرت شہیدی نے کیا ہے اور دوسرے اکابرین نے کیا ہے. یہ علماء اہل سنت ہیں، یہ علماء حق ہیں. اگر یہ زندہ رہے تو امت مسلمہ کو پھر جمع کیا جا سکتا ہے. اس لیے انہیں انڈمان بھیج دو، انہیں درختوں پہ سولی دے دو اور پھر 1857 کے چند سال کے بعد ایک نیا مدرسہ قائم کرو جہاں غلاموں کی جماعت پیدا کی جائے، جہاں خرید اہل افراد کی جماعت پیدا کیا جائے، جہاں ان کے ذہن و فکر کے لوگ پیدا کیے جائیں. کیا یہ عجیب اتفاق نہیں ہے کہ 1857 میں جو انگریز علماء کو سولی دے رہا ہے، 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو درختوں پہ چڑھا رہا ہے، 1857 میں جو انگریز فضل حق کو انڈمان میں بھیج رہا ہے، 1857 میں جو انگریز مسلمانوں کو تباہ کر رہا ہے، وہی انگریز اسی کے زیر سایہ 60 کے بعد ایک مدرسہ تشکیل دیا جا رہا ہے، ایک دارالعلوم بنایا جا رہا ہے. جن علماء کو سولی دے دی گئی تھی انہی علماء کی نسل اگر پیدا کرنی مقصود ہوتی تو انہی علماء کو زندہ رکھا جاتا. انہیں سولی دے دی گئی اور ایک نئی جماعت کو تشکیل دیا گیا تاکہ وہ ان کی بولی بولتے ہوئے نظر آئیں، وہ ان کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آئیں، وہ ان کی غلامی کرتے ہوئے نظر آئیں، وہ ان کے تقدیر کی بات کرتے نعرہ رسالت، حضرت مفکر اسلام، وہ ان کے نظر آئے، وہ وہی بولتا نظر آئے جو انگریز بولتا ہوا نظر آتا ہے. یہ تنخواہوں کا سلسلہ جو تمہیں ملتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کو 600 ملتا تھا، کسی کی کشتی سجائی جاتی تھی، کسی کو درپردہ امداد کی جاتی تھی. انگریزوں کو 1857 کے بعد علماء سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ انہیں باضابطہ وظیفے دیے جا رہے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ انگریزوں نے سمجھ لیا تھا وہ کل جو کر رہا تھا وہ آج بھی کر رہا ہے. برطانیہ کی زمین پر، یورپ کی زمین پر، امریکہ کی زمین پر فنڈامنٹلسٹ کے نام سے علماء کو تباہ کیا جا رہا ہے اور پروگریسو کے نام سے، ترقی یافتہ کے نام سے ماڈرن افراد کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ آج بھی ہو رہا ہے، اس زمانے میں بھی ہوا تھا. بنیادی مقصد یہ تھا، مطلب یہ تھا کہ علماء حق موجود نہ رہ جائیں، ایسی درسگاہیں تشکیل دی جائیں، ایسے ادارے بنائے جائیں، ورنہ فضل حق کو باضابطہ طور پہ سولی کا حکم دیا جاتا ہے، شہر بدر کیا جاتا ہے، انڈمان کا قید تنہائی دی جاتی ہے، مگر اسی زمانے میں کسی کو شمس العلماء کہا جاتا ہے، کسی کو کسی اور نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ مختلف عقائد کے بانی اور افکار کے ماننے والے ہیں. سر سید احمد خان